مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات سادات کرام اور حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبول بارگاہ رسالت کتاب الشمائل المحمدیہ کے ایمانی اور روحانی درس میں شرکت کرنے والے تمام معزز و محتشم حاضرین، کل آپ نے حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قد بے سایہ کے حوالے سے درس سماعت فرمایا. چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد زیبا مبارک نہ تو حد سے زیادہ لمبا تھا اور نہ حد سے زیادہ چھوٹا. پھر اس پر سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر کہ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت ظل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام. ظل ممدود کے حوالے سے آپ نے 3 قول سماعت کیے اور پھر انہیں ہم نے ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم پایا، جس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے سن کر اپنے ایمان کو جلا بخشی. آج حدیث پاک کا اگلا جملہ ہم پڑھتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا بالابیض الامحق ولا بالادم ولا بالجعد القطب ولا بالسبت. آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کے رنگ کے حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا جو رنگ تھا وہ نہ تو بہت زیادہ سفید تھا اور نہ ہی زیادہ گندمی رنگ. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، چونکہ
طلباء بھی موجود ہیں، ابید اور امحق یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سفید بھی آپ کا رنگ مبارک نہیں تھا، کیونکہ ابید اور امحق یہ ایسی سفیدی کو کہتے ہیں جس میں نور نہ ہو، وہ سفیدی جس میں نور نہ ہو، جیسے چونا سفید ہوتا ہے لیکن وہ آنکھوں کو بھاتا نہیں، تو ایسا جملہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ایسا سفید نہیں تھا کہ جس میں نور نہ، ایسا سفید نہیں تھا جس میں، جیسے کہ چونے کا رنگ، حالانکہ چونا ہوتا تو سفید ہے مگر دیکھنے والے کی آنکھوں میں وہ بھاتا نہیں، وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، تو آپ کا رنگ مبارک ایسا نہیں تھا، سفید ضرور تھا لیکن ایسا سفید نہیں تھا کہ جس میں نورانیت نہ ہو۔ دوسرا جملہ استعمال کیا کہ اگر سفید نہیں تھا تو پھر کیا گندمی رنگ تھا؟ فرمایا ہاں گندمی تھا لیکن گہرا گندمی نہیں تھا، کیونکہ جو گہرا گندمی ہوتا ہے وہ سیاہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ آپ فرماتے ہیں ایسا سفید چہرہ تھا، نہیں چہرے مبارک کا ایسا سفید رنگ تھا جس میں سرخی پائی جاتی تھی، جس میں سفید بھی تھا اور سرخی بھی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور کی بات ہو رہی، اور گہرا گندمی بھی نہیں تھا۔ اچھا، اس پر محدثین نے ایک بڑی اہم گفتگو کی ہے، اگر آپ ظاہر ہے ہر شخص کو اجازت ہے وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اکیلے یہ حدیث پاک پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ جائے جس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ مبارک کے حوالے سے محدثین نے بہت سے جملے استعمال کیے، کہیں آتا ہے کہ کان ازہر اللون، تو زہرا بھی ازہر سے بنا ہے، سیدہ زہرا یہ بھی لفظ ازہر سے بنا ہے، تو اس میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ سفید تھا، کسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ روشن تھا، یہاں آپ نے پڑھا کہ ایسا سفید نہیں تھا کہ جس میں سرخی نہ ہو، تو چونکہ احادیث مختلف ہیں اور اس میں الفاظ بھی مختلف ہیں، تو تمام احادیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے سیدنا امام بہقی یہ بھی محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم ساری حدیثوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو ان کا مفہوم اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو جسم مبارک کا جو حصہ دھوپ اور ہوا سے محفوظ تھا، قابل غور، جسم مبارک کا جو حصہ دھوپ اور ہوا سے محفوظ تھا وہ بہت سفید تھا اور نہایت روشن تھا۔ یعنی ساری حدیثوں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، میں نے ساری حدیثیں بھی ذکر نہیں کی، وہ آپ کے سامنے خود آ جائیں گی جہاں پر پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا سے محفوظ تھا وہ بہت سفید تھا، اور جو حصہ دھوپ اور ہوا کے سامنے آتا تھا وہ سفید تھا، لیکن وہ ایسا سفید تھا جس میں سرخی بھی جھلک رہی ہوتی تھی۔ بس یہ خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا ہے، پھر جب خواب میں جلوہ ہوگا تو پھر آپ خود دیکھ لیں گے، اور یہ شیخ ایسا ہی پائیں گے آپ۔ شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی کہ آقا علیہ السلام کے حلیے کا کثرت سے ذکر کیا کرو،
چونکہ جب آپ کثرت سے جس شے کو دیکھتے ہیں، دن کو سوچتے ہیں، تو وہ شے آپ کی خواب میں بھی آتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ دن کو سوچیں مصطفیٰ کو اور رات کو دیکھیں مصطفیٰ کو۔ سوچیں گے تو آئیں گے نا، جب سوچنا ہی نہیں تو آئیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے پھر ہمارے علماء نے کہا کہ آپ ایسی نعتیں سنیں جس میں حضور علیہ السلام کے ولی مبارک کا ذکر ہو، جس طرح کے مکھ چند بدر شاہ بس یہ کثرت سے سننی چاہیے پیر صاحب کی یہ نعت۔ اس طرح اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تو یہ جملہ استعمال ہوا کہ جسم مبارک کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا سے محفوظ تھا وہ بہت زیادہ روشن تھا اور وہ بہت ہی زیادہ چمکدار تھا، جس طرح کے حبیب یمنی کی بیٹی کو جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس نے آ کر مکے میں پوچھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میری کچھ شرطیں، فرمایا نمبر 1، اس نے کہا جی چاند کے ٹکڑے کریں، فرمایا ہو گئے۔ فرمایا نمبر 2، اس نے کہا کہ دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ وہ لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ وہ کسی شے کو چھو سکتی ہے اور نہ وہ دیکھ سکتی ہے۔ فرمایا یمن میں ہے؟ عرض کی ہاں یمن میں۔ فرمایا جاؤ جلدی کرو، وہ گھوڑا ڈھونڈو جو تمہیں یمن گھنٹوں میں پہنچا دے، جا کر دیکھو وہ ٹھیک ہو گئی ہوئی ہے۔ تو وہ آتا ہے، آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے تو دروازہ خود بخود کھلتا ہے، بہو نہیں کھولتی، ماں نہیں کھولتی، وہ بیٹی جو اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، یعنی اپاہج ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے، وہ ہکا بکا رہتا ہے کہ تو دروازہ کنج کھول لیا دھی رانی، کہندی ہے تینوں عجیب ہی شک ہے جس نبی کو تو دعا منگوائیے، تو کی سمجھ دے انہی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس نے کلمہ بھی پڑھا، وہ بیٹی کلمہ پڑھنے لگی، اس نے کہا کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ فرمایا تجھ میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ تو نے جا کے کلمہ پڑھا ہے اور ہمیں انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا ہے۔ پھر اس نے سوال پوچھا، اس نے کہا کہیں ایک خواب میں تو میں نہیں سن رہا، اس نے کہا بتاؤ وہ کیسے تھے؟ کہنے لگی ان کا رنگ سفید تھا مگر سرخی مائل تھا، اور وہ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ ان کے وجود اطہر سے، ان کے وجود مقدس سے پردہ نہیں تھا، بلکہ سورج کی کرنیں جو ہے وہ ان کے وجود کے اندر سے مجھے نظر آ رہی۔ پھر وہ کہنے لگی ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دن۔ کہنے لگی میں نے پہلے دستک ہوئی تو دروازہ میں نے کھولا، دیکھا ماہ خوباں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے پھونک ماری، میری نظر بھی واپس آ گئی، اور میں جو چل نہیں سکتی تھی اللہ نے مجھے چلنے کی ہمت بھی دے دی، میں چھو نہیں سکتی تھی اللہ نے مجھے چھونے کی طاقت بھی عطا کی۔ تو رنگ مبارک کے حوالے سے یہ 2 جملے یاد رکھنے کہ ایسا سفید تھا جس میں سرخی تھی اور ایسا سفید نہیں تھا کہ جس میں نور نہ ہو۔ آگے جی بال مبارک جی، سبحان اللہ۔ اس پہ بھی تفصیل ہے تو خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ آپ کے بالوں کے بارے میں محدثین نے جو انتہائی جملے لکھے وہ یہ ہیں کہ نہ تو زیادہ پیچ دار تھے، گنگریالے جس کو آپ گنگریالے بھی کہتے ہیں، جن میں پیچ زیادہ ہوتے ہیں، تو نہ تو زیادہ گنگریالے تھے اور نہ زیادہ سیدھے تھے۔ گنگریالے اور سیدھے کے درمیان جو بالوں کی کیفیت ہوتی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے بال مبارک تھے۔ اور یہ ایسے
مبارک بال ہیں کہ ان بالوں کے ذریعے حضرت خالد کو میدان جنگ میں فتوحات نصیب ہوتی تھی۔ اچھا، یہ جو پیشانی کے اوپر والے بال ہیں، یہ حضرت پیشانی کے اوپر والے جو بال، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت لے لیے جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کو کہا، فرمایا طلحہ یہ حجام ہے، یہ میرے بال اتار رہا ہے، تو آپ اس طرح کرو، اقسم بین الناس، یہ بال اپنے پاس رکھ کر پھر لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار بال صحابہ میں تقسیم کر پائے۔ اور یہ سیاق کی حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے۔ کسی نے نہیں کہا جی بالوں میں کیا رکھا ہوتا ہے، سارے سب کے بال برابر ہوتے ہیں۔ وہ مزاج شناس رسول تھے، بال تقسیم ہو رہے ہیں تو حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، فرمانے لگے بھائی مجھے پیشانی والے بال عطا فرما دو۔ تو انہوں نے وہ لیے اور اپنی ٹوپی مبارک میں جہاں جو ٹوپی پہنتے تھے اس میں سی لیے، اور میدان یرموک میں آپ کی ٹوپی گر گئی، آپ نے فوراً صحابہ کو میری ٹوپی چکو، او اطلبوہا، او لب کے دیو مینوں۔ اب جو صحابی جھکتا ٹوپی لینے کے لیے، کافر اور مشرک اس کی گردن پر تلوار مارتے، وہ صحابی شہید ہو جاتا۔ رات کو حضرت ابو عبیدہ نے آپ کو طلب کر لیا، فرمایا خالد کی مسئلہ سی، اپنی ٹوپی بچان واسطے اتنے بڑے بڑے صحابہ شہید کروا دیتے۔ عرض کی حضور ٹوپیاں تو بڑی بڑی نصیب ہو جاتی ہیں، مسئلہ ٹوپیوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نے حضور علیہ السلام کے پیشانی والے بال سی کر رکھے ہوئے تھے۔ لوگ غلط فہمی میں ہے کہ پتہ نہیں خالد کیڑی سردائی پیندا ہے تے کی کھاندا ہے، جدھر جاندا ہے فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس جنگ میں حضور علیہ السلام کے یہ بال مبارک لے کر جاتا ہوں، اللہ مجھے فتح عطا فرماتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعثہ اللہ تعالیٰ علی رأس 40 سنہ، کہ جب آپ کی ظاہری عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ نے اس وقت اعلان نبوت فرمایا۔ ہم آگے چل رہے ہیں، اعلان نبوت کب ہوا جی؟ کیا ہوا 40 سال کی عمر میں؟ اعلان ہوا، ملی نہیں۔ اعلان اس کا ہوتا ہے جو شاید پہلے سے کہیں ہو، اعلان ہوا نا جی، چلے گئے، فوت ہو گئے تھے تو اعلان ہوا نا۔ تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، ملی کب؟ فرمایا جابر اس وقت اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہوا تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان گھومے جا رہے تھے۔ تاجدار ختم نبوت، میں نبوت کی بات نہیں کر رہا، ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا ختم نبوت کا تاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت تخلیق آدم سے تقریباً 12,000 یا 14,000 سال پہلے وہ تاج اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر سجا کر فرما دیا ہوا تھا محبوب ہم رب العالمین ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو لیکن اعلان کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ، یہ سیرت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور سورت بھی۔ اب پیچھے آپ سورت پر کلام ہو رہا تھا تو ساتھ ہی سیرت کی طرف امام ترمذی آگے، سیرت اور سورت دونوں کو لے کر چلیں گے۔ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا، اب ساتھ بتا رہے ہیں کہ پھر مکہ میں 13 سال رہے اور مدینہ منورہ میں 10 سال، یہ سیرت ہے جی۔ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سنین وَبِالْمَدِينَةِ 10 سنین، یہاں انہوں نے 10 لکھا ہے، اصل میں اہل عرب کی عادت ہے کہ 10 اور 15 کے درمیان کو ذکر نہیں کرتے، یہ قاعدہ سمجھ لیں۔ یہاں انہوں نے 10 لکھا ہے، تو جبکہ مکہ شریف میں کتنے سال رہے؟ 13، تو اہل عرب کی عادت ہے وہ کسر کو ذکر نہیں کرتے، کسر 11 12 13 14، وہ 10 اور 15 کے درمیان کو یا تو 15 کہہ دیتے ہیں یا 10 کہہ دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر 10 کہہ دیا کہ آپ 10 سال مکہ رہے، مراد اس سے 13 ہے، اور 10 سال ہی آپ مدینہ منورہ میں رہے۔ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ 60 سنہ، اور جب آپ کی عمر مبارک 60 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، جبکہ عمر شریف 63 سال کی تھی اور یہاں کیا آیا 60۔
جبکہ عمر کتنی تھی؟ حدیث میں کیا آیا؟ 60۔ تو اس کا کیا جواب ہے کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ کسر والے ہندسے کو ذکر، یعنی وہ 60 سے لے کر 65 تک کا جو ہندسہ ہے اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ اس لیے امام یہ لفظ لے کر آئے حضرت انس کا کہ جب آپ کی عمر مبارک 60 سال مراد 63 ہے جی۔ اور آخری جملہ جی آج کی اس حدیث کا، فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، کہ آپ کے سر مبارک میں اور داڑھی شریف کے جو بال مبارک تھے ان میں صرف 20 بال ایسے تھے جو سفید تھے۔ ہمارے ہاں بڑھاپے کو پسند نہیں کیا جاتا، لوگ بڑھاپے سے بچنے کے لیے بڑے بڑے مربے کھاتے ہیں، جبکہ شریعت میں تو بڑھاپا محبوب ہے۔ بڑھاپا تو نور ہے، بڑھاپا تو وقار ہے، بڑھاپا تو احترام ہے، بڑھاپا تو عزت ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جدوں بڑھا بندہ قبر ہی ٹر جاوے تو انہوں مار پہ رہی ہوئے فرشتیاں کو رب فرماندا ہے ہاتھ چک لو، یہ ہڈیاں بڑیاں نرم نازک ہیں، میں ان عذاب دینے حیا آندی ہے، میں جانے میں دے سارے گناہوں جی معاف کر چھڑے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف میں اور سر انور میں ٹوٹل 17 یا 18 یا 19 یا 20 بال ایسے تھے جو کہ سفید تھے۔ گنے کس نے؟ سبحان اللہ۔ چلو جی جواب مل گیا جی یہاں سے۔ اب یہ بڑا اوکھا کام ہے نا، کیونکہ عدد بیان ہو رہا ہے، یعنی 20 سے زیادہ نہیں تھے، 20 سے کم تھے، اور 17 سے بھی کم نہیں تھے اور 20 سے زیادہ نہیں تھے، 17 سے لے کر 20 تک تھے۔ گنے کس نے؟ اب یہ کون اتنی کوئی جرت کر سکتا ہے جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہے جی میں گننے جی بال ذرا اجازت دیو؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حسین موقع دیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب آقا کونین، اشرف الکونین، سید الکونین، راحت الکونین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت فرما کر، اچھا یہ نوٹ کریں، یہ محدثین نے اس سے پہلے یہ جملہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کی جو اعلان نبوت ہے وہ کتنے سال میں ہوا؟ اعلان نبوت عمر شریف 40 سال تھی، دن پیر کا تھا۔ اچھا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جملہ لکھا، فرمایا آپ کی ولادت بھی پیر کو ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت بھی پیر والے دن فرمایا، پہلی وحش بھی پیر والے دن نازل ہوئی، ہجرت بھی آپ نے پیر والے دن کی، مدینہ شریف پہنچے بھی پیر والے دن اور وصال بھی پیر والے دن۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو پیروں سے کیوں مسئلہ ہے۔ ولادت بھی پیر کو، اعلان نبوت بھی، اور پھر ہجرت بھی، اور مدینہ شریف میں آمد بھی، اور پھر وصال بھی پیر کو۔ تو ہجرت کر کے جب غار ثور میں قیام فرمایا تو خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور جی تسی بڑا سفر کر لیا تو تسی آرام فرماؤ، اور تکیے کے لیے اپنی گود پیش کر دی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ابو بکر صدیق کی جو گود ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، کیونکہ افضلیت کا دار و مدار رسول اللہ کی ذات ہے، جہاں حضور ہوں گے وہ جگہ افضل ہوگی۔ تو جب حضور صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں تو ابو بکر کی گود وہ عرش سے بھی افضل ہے، اور جب حضور مولا علی کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے تھے تب مولا علی کی گود عرش سے افضل تھی۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام وصال سے کچھ لمحے پہلے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے تب سید عائشہ کی گود عرش سے افضل تھی۔ پرابلم تو ہے ہی نہیں، ہم ماننے والے جو ہیں وہ کہیں لڑائی ہو گئی جی سیدہ زہرا کے بارے میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ افضل کون ہے۔ تو وہاں پر ایک سیدھا سادہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تو اس نے ایک بڑی اچھی بات کی جو من کو لگی، پتہ نہیں وہ بندہ اس وقت زندہ ہے یا نہیں، آپ اس کی بات کا لطف لیں۔ وہ کہنے لگا یار تسی ایویں لڑ رہے ہو، سیدھی جی گل دسو کہ جنت وچ کون کے دے نال ہوئے گا؟
انہوں نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ جنت میں جو مومن بیویاں ہیں وہ مومن شوہروں کے ساتھ ہوں گی. جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے نیک شوہروں کے ساتھ ہوں گی. تو پوچھنے لگا وہ بندہ ایویں ہی لڑ رہے ہو، اے 10 سیدہ زہرا کدے نال ہون گیاں؟ انہوں نے کہا مولا علی دے نال. تو فرمایا 10 سیدہ عائشہ کدے نال ہون گیاں؟ کس بات کی لڑائی ہے؟ کیوں؟ سیدہ زہرا مولا علی کے ساتھ، اور سیدہ عائشہ، سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب، سیدہ حفصہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے آقا و مولا کے ساتھ. تو جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ سونے کی رحل میں، چاندی کی رحل میں سونے کا قرآن رکھا ہوا ہے. ساری کائنات سمٹ کر صدیق اکبر کی گود میں آ گئی. اس وقت صدیق اکبر کو موقع ملا، کہا کہ اب ظاہر ایسا تو نہیں ہوگا کہ محبوب گود میں اور کوئی تسبیح پڑھ رہا ہو کہ میں وظائف کر لوں کچھ، کہ چلو آپ سرکار آرام فرما رہے ہیں تو میں ذرا 2-4 قرآن کی صورتیں پڑھ لوں زبانی اور وظائف کر لوں. تو وہ صدیق اکبر کا ایک ہی وظیفہ تھا. یہاں آل عشق نے لکھا، کسی نے پوچھا صدیق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور علیہ السلام کو 1 بار 2 بار 3 بار یا 4 بار ایمان کی حالت میں دیکھا. اور صدیق اس کو کہتے ہیں جس نے 3 دن اور 3 راتیں تنہے تنہا دیکھا، رج کے دیکھا. صبح بھی دیکھا، دوپہر بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، رات بھی دیکھا، رات کے آخری پہر میں بھی دیکھا، اور رج رج کے دیکھا. صدیق اکبر کو موقع مل گیا تو آپ نے بال مبارک گن لیے. تو بعد میں فرمایا وہ کسی نے پوچھا دسو جی غار سورج کی ہویا؟ فرمایا بہت کچھ ہویا، لیکن ایک کام یہ بھی ہویا کہ میں یہ بھی گنیا ہے کہ حضور دے سفید بال مبارک کے اللہ تعالیٰ ان بالوں کی آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے. یہ پہلی حدیث پاک جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی. اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد زیبا مبارک نہ تو حد سے زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی حد سے زیادہ چھوٹا، اور آپ کا رنگ مبارک ایسا سفید نہیں تھا جس میں نور نہ ہو، اور زیادہ گندمی رنگ بھی نہیں تھا، اور بال مبارک زیادہ گنگریالے بھی نہیں تھے اور زیادہ سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرمایا. تو اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ مکہ شریف میں قیام پذیر رہے اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا. آپ کے سر انور میں اور آپ کی ریش خوش معتدل میں سفید بالوں کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. الہ العالمین، یہ لوگ فقط تیرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں آتے ہیں تو انہیں سوز صدیق و علی رج رج کے نصیب فرما. ان کے وقت میں اور ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. جو لوگ اس پروگرام کو لائیو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، معزوز ہوتے ہیں، الہ العالمین انہیں بھی بے بہا برکتیں عطا فرما. جو ہمارے ساتھی میڈیا کا کام کرتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کے جلوے نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ.